چیف جسٹس ثاقب نثار، اس کی آڈیو لیک میرے پاس آج بھی موجود ہے. کہتے ہیں کہ ہم نے تو بھائی نواز شریف کو اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے اور عمران خان کو لانا ہے. اور پھر میں ان بھیڑ بکریوں سے پوچھتا ہوں جس کا میں نے ابھی نام لیا ہے کہ آپ نے سنی کہ ثاقب نثار نے کیا کہا ہے؟ اگر سن لو تو میرے خیال آپ بھیڑ بکریوں والا کام بند کر دو گے. یہ تو حال تھا، کیا کرایا کچھ نہیں انہوں نے، اور برتن بھی سارے توڑ دیے. میں تو آپ کے پاس وہاں گیا تھا بلی گالا میں گیا تھا میں کہ آؤ میرے بھائی چلو مل کے ملک کی خدمت کرتے ہیں. اور وہاں پہ 1 گھنٹہ میں نے آپ کے ساتھ بیٹھا. وہ 1 گھنٹہ تو میں نے آپ کے ساتھ میٹنگ کی، لیکن وہ آپ نے مجھے کہا جی ہاں جی بالکل ٹھیک. اس کے بعد آپ لندن چلے گئے اور دھرنے کا پروگرام بنا کے آپ واپس آ گئے اور یہاں پہ پاکستان میں آپ نے دھرنا شروع کر دیا. یہ دھرنوں کی سیاست نے آج پاکستان کو یہ دن دکھایا جو میں 75 سال کی ابھی بات کی ہے میں نے. انہی دھرنوں نے اور انہی لوگوں نے، اگر نواز شریف دیکھیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر اتنا اچھا کام کر رہا تھا، سستی بجلی، انتہائی سستی تھی بجلی، گیس سستی تھی، 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھی، گھی سستا تھا، چینی سستی تھی، گوشت سستا تھا، غریب آدمی کا گزارا ہوتا تھا، پیسے مہینے کے بعد بچ بھی جاتے تھے، اور ملک ترقی کر رہا تھا. پاکستان کی مثال دنیا بھر کے لوگ دیتے تھے کہ یہ اتنی ترقی کر رہا ہے. تو پھر مجھے نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ بھائی بتاؤ، یہ پاکستانی عوام صاحب، یہ آپ کا بھی اس میں قصور ہے. آپ بھی ذمہ دار ہیں. میں آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ ذمہ دار نہیں، آپ بھی برابر کے ذمہ دار. آپ نے کبھی پوچھا کہ اتنے اچھا کام ہو رہے تھے؟ مجھے بتاؤ کہ اس وقت مہنگائی کا کوئی نام و نشان تھا جب نواز شریف وزیر اعظم تھا؟ تو پھر کیوں نکالا اس کو؟ اس کے بعد پھر آپ آج یہ دن آیا کہ آج وہ 1500 روپے کے جو ماہانہ بجلی کے بل ہوتے تھے آج 20 ہزار روپے کے ہو گئے. کبھی پوچھا اپنے آپ سے؟ پوچھا کبھی آپ نے؟ نہیں پوچھا. بس اسی بات کا افسوس ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیں گے تو پھر پاکستان کے حالات خدا نہ خواستہ اسی طرح کے رہیں گے. وہ جج فیصلہ دے کے کہاں چلے گئے ہیں؟ پوچھا کبھی کسی نے اس کو؟ کیا آؤ بھی بیٹھو یہاں پہ، آپ بتائیں کہ آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو 25 کروڑ کے عوام کے وزیر اعظم کو آپ نے کیسے نکال دیا؟ اور اس پریٹیکسٹ پہ نکالا کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ وصول نہیں کی. خوددار قومیں جو ہوتی ہیں، غیرت مند قومیں جو ہوتی ہیں، وہ یہ سوالات پوچھتی بھی ہیں، ان کے جوابات حاصل کر کے رہتی ہیں. تھوڑا سا اس بات کا مجھے افسوس ہے، اور افسوس رہے گا اور رہنا بھی چاہیے کہ ایک شخص جو اپنا پاکستان کے لیے اتنا دن رات کام کر رہا تھا، تعمیر کر رہا تھا اس ملک کی، اس بندے کے ساتھ ایسا سلوک کیا تو کیوں کیا؟ تو اور وہ شخص جس نے ایک بھی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا بلکہ وعدہ خلافیاں کی ہیں، اس شخص کی وجہ سے آج ملک کا یہ حال ہے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ریاست ایک ماں ہوتی ہے، ماں، اور پھر ماں کو اپنے بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے. اور بچے اگر ان کی سر پہ چھت نہ ہو، وہ بیچارے اس طرح سے بچے گھوم پھر رہے ہوں اور بغیر چھت کے گھوم پھر رہے ہوں، کوئی سہارا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، تو پھر کیا ماں کو فکر نہیں ہوگی؟ کیا ماں چین سے جی سکے گی؟ اس کو سکھ کا سانس آئے گا؟ میں تو اس طرح دیکھتا ہوں اپنے ملک و قوم کو اور اپنی ریاست کو. لیکن ریاست کے ستونوں نے بھی
کوئی ریاست کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. وہ ستون بھی ذمہ دار ہے، میں بھی، مجھ جیسے لوگ بھی ذمہ دار اور آپ بھی ذمہ دار. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.